यूट्यूब पे चैनल मोहम्मद इरफान यूनुस के नाम से है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। जिन और चुड़ैलें। फरिया राशिद को बहुत शिद्दत से चाहती थी। बचपन का साथ था और अब जवानी में भी ये साथ कायम था। इसे कायम रखने में फरिया का हाथ ज्यादा था। वो हर कदम पे इसका साथ देती, इसकी हाँ में हाँ मिलाती, कभी इसे इख्तलाफ नहीं करती थी, इसके लिए दुआएं करती थी। सिर्फ दुआएं ही नहीं बल्कि खर्च के लिए पैसे भी देती थी। अपनी ज़ात पे वो इतना खर्च नहीं करती थी जितना राशिद पे खर्च करती थी। राशिद का इतना ख्याल इसके वालिदैन नहीं रखते थे जितना वो इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखती। नए मोबाइल फ़ोन, कपड़े, जूते और कीमती गिफ्ट जो इसे पसंद होता वो ला देती। इसकी बेइतनाइयों के बावजूद अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा वो इस पे ही खर्च करती। वो ज़रा नाराज़ होता तो फरिया की जान पे बन आती और राशिद इसकी इस कमज़ोरी से पूरा फ़ायदा उठाया करता। दोनों के वालिदैन को भी पता था कि वो एक दूसरे को चाहते हैं। फरिया के वालिदैन इसलिए चुप थे कि अच्छे रिश्तों का हसूल बेहद मुश्किल हो चुका था। और फिर राशिद तो बचपन से ही फरिया के साथ खेलता रहा था। वो इसे और इसके घर वालों को बरसों से जानते थे। राशिद की सूरत में उन्हें दामाद मिल जाता तो इनकी सारी मुश्किलें आसान हो जाती। और राशिद के घर वालों को इसलिए एतराज़ ना था कि राशिद का सारा खर्च तो फरिया ने उठाया हुआ था। कई साल ऐसे ही गुजर गए। जब फरिया ने राशिद से शादी की बात की तो वो टाल मटोल करने लगा। फरिया के घर वाले जल्द शादी करना चाहते थे। फरिया 30 की होने वाली थी और अब इसकी छोटी बहन भी शादी के काबिल हो चुकी थी। फरिया ने जब इसरार किया तो राशिद ने इसे बताया कि वह नादिया से प्यार करने लगा है और वो इसी से शादी करेगा। फरिया के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त दुख था। वो बीमार हो गई। फरिया के वालिदैन ने जब राशिद के वालिदैन से बात की तो बरी ज़िम्मा हो गए, ये कहकर कि लड़के की मर्जी नहीं है। कमाल ज़किया को बहुत चाहता था, इसके लिए कुछ भी कर सकता था। ये भी जानता था कि ज़किया इसके अलावा भी और बहुत से लड़कों से बात करती है, लेकिन इसकी चाहत में कोई कमी नहीं आई थी। वो दिल से इसके साथ मुखलिस था। सोचता था कि कभी तो वो इसकी चाहत की कदर करेगी और सब कुछ छोड़ देगी। और अगर नहीं भी छोड़ती तो क्या फ़र्क पड़ता है। प्यार का मतलब ये तो नहीं कि प्यार के जवाब में आपको भी प्यार मिले। आप अगले बंदे को अपनी मर्जी से चलाओ, इसे कैद कर रख दो, इसकी सारी ख्वाहिशात पूरी ना करो, तो ये प्यार तो नहीं है ना। प्यार का तकाजा तो यही होता है ना कि आपका महबूब आपसे खुश रहे। उधार पकड़ के भी वो इसकी ज़रूरतें पूरी करता था। ज़किया को गोल्ड का एक ज्वेलरी सेट पसंद आ गया जिसकी कीमत 3.5 लाख रुपए थी। कमाल ने बहुत कोशिश की लेकिन इतनी बड़ी रकम का कहीं से इंतज़ाम न कर पाया। इसकी जान पे बान आई। ज़किया की ख्वाहिश थी कि इसे हर सूरत पूरी करनी थी। इसके प्यार का इम्तहान था और इसे ये इम्तहान पास करना था। बावजूद कोशिश के कहीं से पैसे ना मिले तो इस फरमाइश को पूरा करने के लिए इसने अपना गुर्दा बेच दिया। इसके कुछ अरसे बाद ज़किया को एक बिजनेसमैन मिला तो इसने कमाल को छोड़कर इससे शादी कर ली। जहाँ बेवफाई की दास्तानें बेशुमार हैं, वहीं माशरे में आपको ऐसी कहानियाँ भी मिलेंगी जिनमें लोग प्यार की खातिर बहुत कुछ कर गुजरते हैं। फर्स्ट ईयर की बात है, जब फाइनल पेपर्स हो रहे थे, क्लास फेलो ने बताया कि कल मैं पेपर देने नहीं आऊँगा। मुझे तशवीश लाहक हुई कि खुदा खैर करे, ज़रूर कोई एमरजेंसी होगी, वरना कौन पढ़ाई का 1 साल ज़ाया करता है। पूछने पे इसने जो जवाब दिया, इसने मुझे हंसाया भी और परेशान भी कर दिया। कहने लगा, कल मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। कदरे तवक्कुफ के बाद मैंने इसे कहा कि पेपर के अगले दिन छुट्टी है, तब मिल लेना। कहने लगा, वो कहती कि अगले दिन नहीं, कल ही मिलना है, वरना फिर मिलने के लिए कभी ना कहना। क्या करूं, मैं मजबूर हूं, पेपर छोड़ दूंगा। तब मैं इसकी मजबूरी समझ ना पाया था। अब समझ में आता है
کہ وہ بھی ایک جن تھا، حد سے زیادہ مخلص، پیار میں کچھ بھی کر گزرنے والا جن۔ اس نے پیپر چھوڑ دیا، 1 سال محبت پہ قربان کر دیا۔ اس کے بعد کی کہانی کا مجھے نہیں پتا کہ اس جن کی محبوبہ نے اس کا ساتھ دیا، اس کی قربانی کی قدر کی یا ساتھ چھوڑ دیا۔ چند سال قبل میں نے ایک کالم لکھا تھا جس کا عنوان تھا مجھے چڑیل چاہیے۔ یہ کالم آپ کو مزاحیہ لگا ہوگا، آپ ہنسے بھی ہوں گے، لیکن وہ تحریر میں نے انتہائی دکھ میں لکھی تھی۔ دل دکھا ہوا تھا کہ آج کا یہ المیہ ہے کہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود انسان میں خلوص، بے غرضی اور وفاداری دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ مطلب پرستی، لالچ اور بے وفائی بڑھ رہی ہے۔ انسان جذبات اور انسانیت کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ رشتے اب صرف مطلب کی بنیاد پر ہی استوار کیے جاتے ہیں، اور ان رشتوں کو استعمال کرنے کی حد تک نبھایا جاتا ہے۔ عام مشاہدے کی بات ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے اسے سب فخر سے اپنا رشتہ دار بتاتے ہیں، اس سے ملنے کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، چاہے وہ ان کا دور کا ہی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ ان کی قدر نہ بھی کرے، انہیں حقیر خیال کرے، پھر بھی رشتہ دار اس کے گرد مکھیوں کی طرح منڈلاتے پھریں گے۔ جبکہ کوئی قریبی رشتہ دار اگر مفلس ہو تو اس سے رشتہ دار ماننے سے انکار کر دیں گے، اسے ملیں گی بھی نہیں کہ کہیں پیسے نہ مانگ لے۔ کسی نے کہا تھا، اور وہ بات میرے ذہن میں نقش ہو گئی، سارے رشتے پیسے کے گرد گھومتے ہیں۔ ماں کو بھی وہی بیٹا اچھا لگتا ہے جو زیادہ کماتا ہے۔ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا۔ ماں اور اولاد کا تعلق پیسے سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے۔ ماں اولاد کو تب بھی پیار کرتی ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک مرحلہ آتا ہے جہاں اس پیار میں درجہ بندی ہو جاتی ہے۔ دنیا بہت ظالم ہے، مجبوریاں انسان سے بہت کچھ کرواتی ہیں۔ دن بدن ہم پیار، خلوص، انسانیت، رحم دلی، درگزر، سخاوت، مہمان نوازی، لحاظ، مروت، بڑوں کو ادب اور چھوٹوں کے لیے شفقت، ان سب چیزوں کو ہم کھو رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں لڑکی پہ کسی جن نے قبضہ کر لیا، اس پہ جن آتا ہے۔ کسی مرد پہ چڑیل قابض ہو جاتی ہے۔ جن اور چڑیلوں کو جب کوئی انسان پسند آ جاتا ہے وہ اس پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ ایک بار قابض ہو جائیں تو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ اس سے دور نہیں جاتے، اسے فائدہ بھی پہنچاتے ہیں۔ کوئی بزرگ ہی جو جانتے ہوں کہ اس جن یا چڑیل کو کیسے بھگانا ہو، قرآنی آیات پڑھ کے ان جنوں اور چڑیلوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ جاؤ انسانوں کی جان چھوڑو اور اپنی بستی میں ہی کسی کو پسند کر لو، تب وہ مشکل سے ہی جاتے ہیں۔ حتی الامکان ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اسے چھوڑ کے نہ جائیں۔ اس لیے میں ان لوگوں کو جن اور چڑیلوں سے تشبیہ دیتا ہوں جو انتہائی وفادار ہوتے ہیں۔ جب کسی سے رشتہ بنا لیتے ہیں تو اسے توڑتے نہیں، ان کے ساتھ ہر لمحہ رہتے ہیں، کوئی بھی مشکل آ جائے وہ ساتھ نبھاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسی چڑیلیں اور جن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ قسمت اچھی ہو تو ہی ایسا ملتا ہے، ورنہ ہر طرف ٹائم پاس ریلیشن ہی ہے، افیئرز چل رہے ہیں، ڈیٹنگ ہو رہی ہے، گفٹ دیتے رہو اور پیار لیتے رہو۔ جہاں گفٹ ختم وہیں رشتہ بھی ختم۔ تب لوگ ایسے انجان بن جاتے ہیں جیسے کسی کو جانتے ہی نہ ہوں۔ پھر خوب سے خوب تر کی تلاش بھی چلتی ہے۔ تعلق تب تک ہی رہتا ہے جب تک کوئی سے بہتر نہ مل جائے۔ زیادہ بہتر مل جانے پہ پہلے والے کی چھٹی کروا دی جاتی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا جاتا کہ اس کے دل پہ کیا گزرے گی۔ بس ہر کوئی اپنا مفاد ہی دیکھتا ہے، مفاد کے آگے اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس سارے کھیل میں وہ لوگ اذیت اٹھاتے ہیں جو دل سے مخلص ہوتے ہیں، رشتوں کو دل سے نبھاتے ہیں۔ ان کے لیے رشتے زندگی ہوتے ہیں، کھیل نہیں۔ جب انہیں چھوڑا جاتا ہے تو وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، عزت نفس بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نہیں رکے گا، پھر بھی اس کی منتیں کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ جو جانے کا ارادہ کر لیتا ہے وہ بے مروتی کی انتہا تک بھی جا سکتا ہے، روکنے والے کو نا امید کرنے کے لیے اسے ذلیل تک کرتا ہے۔ پرانے تعلق کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن
روکنے والے اسی تعلق کی دہائی دیتے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ خوبصورت ترین ہوتا ہے۔ ذلت برداشت کرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، اس امید پہ کہ شاید وہ جانے کا ارادہ بدل دے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ان کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد انہیں کچھ اچھا نہیں لگتا، وہ ہر ایک سے کٹ جاتے ہیں۔ کچھ کے لیے زندگی کی مصروفیات ہی ختم ہو جاتی ہیں اور کچھ خود کو زیادہ مصروف کر لیتے ہیں۔ فارغ رہے یا مصروف، ان میں ایک بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ وہ محبت سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں محبت کا کیا قصور، خود ان سے غلطی ہوئی ہے، محبت کے فریب میں آ کے غلط انسان چن لیا تھا جو اس محبت کے قابل ہی نہیں تھا۔ آپ کے گرد اگر ایسے جن یا چڑیلے ہوں تو بتائیے گا اور کوشش کیجئے گا کہ ان کے ساتھ کچھ برا نہ ہو اور وہ محبت سے نفرت نہ کرنے لگے۔ کوئی جن یا چڑیل آپ کو پسند کرنے لگے تو اسے اپنی خوش قسمتی سمجھیے اور اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیے گا۔ جب تک ایسے جن یا چڑیلیں یعنی کہ مخلص انسان اس دنیا میں ہیں، تب تک ان کے دم سے ہی معاشرے میں تبدیلی کی ایک امید زندہ ہے۔